المبتدا اور الخبر، یعنی ان سے مل کر اگر جملہ بنا ہوا ہے، یعنی پہلا لفظ ہے مبتدا اسم ہے اور اس کی خبر ہے جو اس کے بارے میں معلومات دے رہی ہے، اس سے مل کر اگر جملہ بنا ہوا ہے تو اس سے پہلے اگر کانا، صار، لیسا، اصبح، امسا ان میں سے کوئی بھی لگ جاتا ہے تو مبتدا جو ہے، پہلے جو مبتدا تھا ابھی وہ اس کا اسم ہوگا، اسم کانا، اسم لیسا، اسم صارا، اسی طرح خبر بھی اس کی خبر ہوگی اور خبر پھر منصوب ہوگی۔ یہ چیز بتا رہے ہیں فترفع الاول ویسمى اسمها، تو پہلا جو ہے مبتدا جو تھا اس کا وہ مرفوع ہی رہے گا، اس کے آخری حرف میں پیش ہی رہے گی اور وہ اس کا اسم کہلائے گا۔ وتنصب الثانی ویسمى خبرها، اور دوسرا جو ہوگا یعنی جو خبر ہے وہ اس کی بھی خبر کہلائے گی، یعنی خبر کانا، خبر صار، خبر لیسا وغیرہ، اور اس کو خبر ہی کہا جائے گا۔ ويعمل المضارع والامر من هذه الافعال عمله غیر ان لیس لا یأتی منها مضارع ولا امر، کہتے ہیں یہ سارے جو افعال ہیں، کانا، صار، امسا، اضحى، یہ سارے جو ہیں ان سے مضارع بھی بن جاتا ہے، امر بھی بن جاتا ہے، یعنی کانا یکون بھی بن جاتا ہے، کن بھی بن جاتا ہے، اسی طرح صار یصیر، سر بھی بن جاتا ہے، اسی طرح اصبح یصبح، اصبح یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یعنی ہر ایک سے مضارع بھی بن جاتا ہے اور امر بھی بن جاتا ہے، لیکن لیسا کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیسا سے نہ مضارع بنتا ہے نہ امر بنتا ہے، یعنی یہ سارا، کانا، لیسا، کانا، سارا، اصبح، امسا، یہ سارے جو فعال لیسا کے علاوہ یہ سارے مضارع بھی بن جاتے ہیں، امر بھی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي أَمْثِلَتِهَا، کہتے ہیں اگر ان افعال کے معنی پر اگر غور کریں، کانا، سارا وغیرہ کے اوپر، وجدت ان کانا تفید اتصاف المبتدا بالخبر فی الزمن الماضی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کانا کا لفظ ہے وہ اس چیز کا فائدہ دے رہا ہے کہ مبتدا جو اس خبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی مبتدا کے بارے میں جو معلومات مل رہی ہیں وہ ماضی کے زمانے میں ہے، وہ ماضی کے زمانے میں اس خبر کے ساتھ ملا ہوا تھا، متصف تھا، تو کانا ماضی کا معنی دیتا ہے۔ وصار تدل على تحول المبتدا من حال الى حال، اور سارا کا معنی کیا ہے؟ سارا مبتدا کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کا معنی بتاتا ہے، اسی طرح ولیسا تفید النفی، لیسا کا جو لفظ ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے۔ اما اصبح وامسى واضحى وظل وبات فتفید توقیت اتصاف المبتدا بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار واللیل على الترتیب، کہتے ہیں کہ یہ جو اصبح ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اصبح یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں صبح کے وقت بدلنا، اسی طرح امسا حالات کا بدلنا شام کے وقت، اضحیٰ ضحیٰ کے وقت، باتا رات کے وقت، تو جو ہے ظلہ میں دن کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی اصبح صبح، امسا شام، ضحیٰ کے وقت، ظلہ دن کے وقت، باتا رات کے وقت، یہ سارے یعنی اس میں سارا کا معنی بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کا بھی معنی ہے، اور یہ اوقات کا بھی اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے قواعد کی طرف۔ قواعد یہ ہیں، تدخل کان علی المبتدا والخبر، کہتے ہیں یہ جو کانا کا لفظ ہے یہ مبتدا اور خبر والے سے ملے ہوئے، مبتدا اور خبر سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اس پر یہ کانا داخل ہوتا ہے۔ فترفع الاول، تو یہ پہلا جو لفظ ہے مبتدا اس سے پہلے کانا آئے گا نا، تو کانا کے بعد جو پہلا لفظ ہوگا وہ مرفوع رہے گا، یعنی اس کے اوپر پیش ہی رہے گی۔ ویسمى اسمها، اور وہ کانا کا اسم کہ ویسمى خبرها، اور جو دوسرا لفظ ہوگا کانا کے بعد پہلا اور پھر دوسرا جو لفظ آئے گا وہ اس کو منصوب کر دے گا اور اس کی خبر کہلائے گا، یعنی اس کے آخری پر پہلے پیش تھی، تنوین تھی، اب دو زبریں آ گئی ہیں، منصوب ہو گیا وہ، تو وہ اس کی خبر کہلائے گا، کانا کی خبر۔ فمثل كان مما تقدم وصار وليس واصبح وامسى واضحى وظل وبات وتسمى هذه الافعال اخوات كان، تو کہتے ہیں اسی طرح کی جس طرح پہلے مثالیں بتائی گئی ہیں، کانا اور اس کے علاوہ صار، لیس، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، یہ سارے کیا ہیں؟ وتسمى هذه الافعال اخوات كان، یہ کانا کے اخوات کہلائے جاتے ہیں، یعنی کانا جیسا یہ عمل کرتے ہیں، یعنی کانا سے ملتے جلتے۔ لكل فعل من هذه الافعال مضارع وامر، ہر ان فعلوں میں سے ہر ایک کا مضارع بھی بن جاتا ہے، امر بھی بن جاتا ہے۔ يعملان عمل الماضی، يعملان عمل الماضی،
جو ہے یہ ماضی کے معنی میں رہتا ہے، الا لیسا فلا یاتی منها مضارع ولا امر، لیسا کا معاملہ الگ ہے کہ نہ اس سے مضارع بنتا ہے نہ امر بنتا ہے۔